بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی شاندار شکل ہمارے سامنے ہے، اور جو حالات اس کے باوجود ہمارے ہیں، کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ وہ دشمنان رسول سے محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی راہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ مختصراً اس کا جواب یس ہے، یعنی بہت سے اسباب ہم ٹریس کر لیں گے اس زوال کے، انحطاط کے، ہمارے رویوں میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال و احوال میں تباہی کیوں ہے۔ بہت سے اسباب ہیں، مگر ان میں اگر ہم شارٹ لسٹ کر کے کچھ میجر ریزنز کی طرف آئیں تو ڈیفینیٹلی ان میں سے یہ ہے کہ ہم اس جادہ ہدایت کو چھوڑ چکے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ اس ڈائریکشن کو چھوڑ چکے ہیں۔ جہاں محبت کرنی تھی وہاں محبت نہیں کر رہے، جہاں محبت نہیں کرنی تھی وہاں محبت کر رہے ہیں، جس جگہ تابعداری اور وفاداری مطلوب تھی وہاں تابعداری نہیں ہو رہی، اور جہاں سے بے نیاز ہونا اور عالمی سطح پہ انسانی رشتوں کو استوار رکھنا مطلوب تھا وہاں کچھ اور ہو رہا ہے، اور امت مسلمہ ایک غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ چکی ہے، اس کے حکمران بھی، اس کے مؤثر طبقات بھی، اور اس کے عوام بھی۔ رجحانات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نہیں رہے، آقا علیہ السلام کے تابع نہیں رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی عکاسی ہمارے فکر میں، عمل میں، سوچ میں، زاویہ نگاہ میں، سیرتوں میں نہیں رہا، اور اس کے برعکس ہم نے ان کو ملجا و ماوا سمجھ لیا ہے جہاں سے اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کسی خیر کی توقع نہیں تھی۔ تو بعض اوقات ایسے برے اعمال کی سزا بھی آتی ہے۔ اسوہ حسنہ جو پوری کائنات انسانی کو گراوٹ سے اٹھا کے بلندیوں کے عروج تک لے جا سکتا ہے، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر عظیم روشنی اور نور تک پہنچا سکتا ہے، ہم اسے چھوڑ چکے ہیں اور اپنا نہیں رہے زندگی میں، اور اس کا عکس ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے آپ کو عملاً کنیکٹڈ نہیں دیکھتے اس روشنی کے منبع کے ساتھ جہاں سے ساری خیر ملنی تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسے اپنے علم اور فکر کا مرکز اور منبع ہی نہیں سمجھا۔ اپنی عملی زندگی کو، اپنی فکری زندگی کو، اپنی اعتقادی زندگی کو، اپنی عملی اور ماحولیاتی زندگی، خواہ نجی دائرہ ہو، خواہ اجتماعی دائرہ ہو، خواہ عائلی دائرہ ہو، خواہ قومی دائرہ ہو، معاشرتی دائرہ ہو، معاشی اور اقتصادی دائرہ زندگی ہو، تہذیبی اور ثقافتی حالات ہوں، بین الاقوامی حالات ہوں، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو عملاً اپنا ماڈل بنایا نہیں ہے، ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں دجل اور فریب ہے، ہم جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جو زبان سے کہتے ہیں اس میں عملاً بلیو نہیں کرتے، ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہے۔ آپ خود دیکھیے، خود مدارس دینیہ کے اندر جہاں سے لوگ دینی علم کی روشنی لے کے نکلتے ہیں، ہمارے نصابات میں آپ اندازہ کر لیں خود سیرت طیبہ کتنی پڑھائی جاتی۔ ابھی صدیوں کے بعد نظام المدارس کا مرکز سنبھال کر منہاج القرآن کے تحت میں نے 350 سال کے عرصے کے بعد ایک بڑا ریڈیکل تبدیلی کی ہے اس نصاب میں، اور سیرت طیبہ کی درجنوں کتب مدارس نظامیہ کے نصاب میں شامل کی ہیں، اب نظام المدارس کے تحت وہ پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے ہاں
جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں ان کو سیرت محمدی کا درس کون دیتا ہے، کتنا دیتا ہے؟ پھر ہم اسکول میں جاتے ہیں، ہمارے نصاب میں سیرت طیبہ کس قدر ہے؟ مجھے معلوم ہے، میں ایک زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، محمد علی خان ہوتی فیڈرل منسٹر ایجوکیشن تھے، اور میں اسلامک کریکولم کے ڈیولپمنٹ میں ایز اسپیشلسٹ وہ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں ممبر تھا، اور میں نے میری بحث ہوئی کئی بار، ہر سبجیکٹ ڈسکس ہوتا تھا۔ انگلش گریجولی اس کا لیول طلباء کو پڑھانے کے لیے بڑھتا جاتا تھا، سائنس میں فزکس ہو، کیمسٹری ہو، باٹنی ہو، زوالوجی ہو، جو بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے، کلاس کے بعد درجہ بدرجہ اس کا کوانٹٹی معیار اوپر ہوتی چلی جاتی تھی، بڑھتا جاتا تھا۔ سماجیات کے موضوع، جغرافیہ کا موضوع، معاشیات کے موضوع، اکنامکس سے ہر سبجیکٹ اوپر جاتا تھا۔ جب اسلامک سبجیکٹ کی بات آتی تھی تو وہاں بیٹھے ہوئے وہ تمام ذمہ داران جن کے ہاتھ میں نصاب مرتب کرنا ہے، یا وہ نصاب کو اپروو کرتے ہیں یا وہ نصاب کو نافذ کرتے ہیں، وہ رک جاتے تھے۔ وہ صرف طہارت اور نماز، کلمہ طیبہ، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بنیادی چیزیں اور سیرت طیبہ کی بالکل پریلیمنری چیزیں، اس سے آگے اسلامک ایجوکیشن میں اپنے نصاب کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ، اٹ وڈ بی ٹو ہارڈ فار دیم، اس ایج میں گراسپ نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے، ہم منافق ہیں، ہم دھوکہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، دین اسلام سے، قرآن مجید سے، سیرت محمدی کے ساتھ۔ وہ روک دیتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا کہ کیمسٹری یہاں سے چلی اور 10 سالوں میں بچے پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، فزکس آگے پہنچی، بایولوجی پہنچی، ہر سبجیکٹ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب اسلامی تعلیمات کا وقت آتا ہے تو آپ ان کو طہارت اور نماز روزے سے آگے بڑھانا نہیں چاہتے، کہ اس لیے کہ کہیں ان کی زندگی کے معیارات نہ بدل جائیں، ان کے تصورات نہ بدل جائیں، ان کے خیالات میں تبدیلی نہ آ جائے، اور اسلامی تعلیمات سے بالکل بے بہرا رکھ کر بڑی بیسک سی تعلیم اسی کنڈیشن میں کالج پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب کالج جاتے ہیں وہاں اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ کمپلسری نہیں رہتا، بس ختم۔ اس کے بعد جس نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہے اس کے سبجیکٹ اور ہو جائیں گے، جس نے پری میڈیکل کی طرف جانا ہے سبجیکٹ اور ہو جائیں گے، کمپیوٹر سائنسز کی طرف جانا ہے، فائنانس کی طرف، اکاؤنٹس کی طرف جانا ہے، وہاں پھر اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کا، سیرت طیبہ کا سبجیکٹ کمپلسری نہیں رہتا، تو کالج کے بعد تعلیم ہی ختم ہو گئی۔ اور کسی نے اگر سبجیکٹ رکھا اسلامک اسٹڈیز کا تو تھوڑا سا پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی ایم اے کی طرف جانا چاہتا ہے اسلامک اسٹڈیز میں صرف وہی پڑھے گا، اور باقی ہزاروں سبجیکٹ میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو قطع تعلق ہو گیا ان کا۔ تو جو وقت تھا سیرت محمدی پڑھانے کا، سمجھانے کا، نہ والدین نے حق ادا کیا، نہ اساتذہ نے حق ادا کیا، نہ اسکولوں نے، نہ نصاب نے، نہ مکتب نے، نہ مدرسہ نے، نہ حکومت نے، نہ سلطنت نے، نہ ذمہ داران نے، تو بچوں کی ساری زندگی بلینک رہتی ہے۔ تو ہم نے سیرت کو پڑھا کتنا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، اور پڑھایا کتنا گیا ہے؟ ہمیں ایکچول سیرت طیبہ سے دور رکھا جاتا ہے۔ معاشروں کی بقا امن میں ہے، انسانی معاشرے کی خوبصورتی علم میں ہے، اور اس معاشرے کی استحکام کردار میں ہے، اور اس معاشرے کی ترقی، اس کا آگے فیوچر، وہ اس آئیڈیل کو اپنانا ہے۔ تو امن جس معاشرے میں ہوگا اس میں علم کی جگہ پیدا ہوگی۔ اگر امن کی جگہ انتہا پسندی اور دہشت گردی ہوگی تو علم کی سپیس پیدا نہیں ہوگی زندگی میں، معاشرے میں۔ معاشرے میں جب علم آئے گا، چونکہ علم سے افق پھیلتے ہیں، علم سوچنا سکھاتا ہے، علم تحقیق و تدقیق سکھاتا ہے، علم آپ کے پردے اٹھاتا ہے، علم اختلاف کرنے کا ایک مینرز دیتا ہے، اس کا سکوپ دیتا ہے، اس کی حدود متعین کرتا ہے، اور اس اختلاف رائے سے وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس علم کے ذریعے پھر امتوں کو، معاشروں کو اور طبقات کو کردار ملتا ہے۔ ہم
اسلامی مسلم ممالک اور خاص طور پہ جب بر صغیر پاک و ہند اور پھر اپنے ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم نے امن کا خاتمہ کر دیا ہے. ہماری سوچوں میں امن نہیں ہے، ہماری سوچیں غلیظ ہو گئی ہیں، ہماری سوچیں سخت نفرت بھری ہو گئی ہیں، ہماری سوچوں میں انتہا پسندی ہے، ہماری سوچوں میں برداشت نہیں رہا، حلم نہیں رہا، اور ہماری زبان میں گالی گلوچ ہے، نفرت ہے، اخلاق نہیں رہا. اختلاف رائے کو ہم کفر سمجھتے ہیں، اختلاف کرنے والے کو گردن زدنی سمجھتے ہیں. تو جب ہماری فکر میں، زبان میں، سوچ میں، عمل میں، برتاؤ میں امن ختم ہو گیا تو صاف ظاہر ہے علم کی جگہ نہ رہی. جب ہم علم کی جگہ نہیں بچتی تو قوموں کا اور معاشروں کا کردار ختم ہو جاتا ہے. کردار کو ڈیولپ کرتا ہے علم، علم کردار کو ساخت دیتا ہے، اور جب کردار نہ رہے معاشرے کا تو معاشرہ ترقی سے محروم ہو جاتا ہے. اب یہ 4 چیزیں کوٹ کر کے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس امن اور ترقی کا چارٹر کس طرح ہے، جب تک ہم پلٹ کر سیرت محمدی کی طرف نہیں جائیں گے. اور سیرت محمدی وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سالہ، آپ پورے 23 برس کی طویل زندگی کی طرف نہ بھی جائیں، 10 سالہ جو مدنی دور ہے اس کی جو ترکیب و ترتیب ہے، ترکیب اور ترتیب، جب اس سے سیرت طیبہ کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم سیرت کی صحیح معرفت سے محروم رہیں گے. ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک نے اپنے تصور کو سیرت بنا لیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو امن بھی دیا اور ترقی بھی دی. آپ کی بعثت سے قبل انسانیت امن سے بھی محروم تھی، ترقی سے بھی محروم تھی. کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے امن اور ترقی کا چارٹر ہے. اب آپ دیکھیے کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر سیرت محمدی میں پہلا قدم کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے مواخات کو وجود دیا. ابتدائی، ابھی نماز پنجگانہ شروع نہیں کی، ابھی ماہ رمضان کے روزے شروع نہیں کرائے، ابھی حج کے احکام نہیں دیے، ابھی زکوٰۃ کے احکام نہیں دیے، اور بہت سارے حلال و حرام اور فرائض و واجبات کے احکام ابھی نہیں اترے. سیرت محمدی یہ ہے. اب ذہن میں رکھ لیں، وحی الہی یا احکامات قرآنی اور سیرت محمدی یہ عین یکدگر ہیں. تو آقا علیہ السلام نے پہنچتے جو پہلا قدم اٹھایا جو حضور کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے، آپ نے ایک نئے سماجی اور اقتصادی نظام کا اجرا فرمایا، ایک نیا سوشو اکنامک آرڈر دیا. آج ہم اگر چاہیں کہ امن اور ترقی طرف بڑھیں تو ہمیں اپنا سفر پہلی سن ہجری مدینہ طیبہ سے شروع کرنا ہوگا. آقا علیہ السلام نے ریہیبلیٹیشن پر توجہ دی اور اکنامک سٹیبلٹی پر توجہ دی. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے، میں اس میں سے انفر کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے مہاجرین و انصار کو ملا کر ایک دوسرے کے وسائل میں شریک کیا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک کیا، اور ایک ایسی کمیونٹی تشکیل دی جو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرے، فرائض مل کے پورے کرے، ایک دوسرے کے دکھوں اور بوجھوں کو اٹھائے اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شیئر کرے. یہ جو مواخات مدینہ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سوشل اکنامک سٹیبلٹی سے بنیاد رکھی کہ معاشرے میں جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کو بھائی سمجھے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، اس کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی سمجھے، تو جس طرح وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی گالی دے، اس طرح وہ کسی اور کو گالی دینا گوارا نہ کرے. جس طرح وہ اپنے آپ کی تکلیف اور اذیت گوارا نہیں کرتا، اس طرح کسی دوسرے کو ذہنی، فکری، جسمانی اذیت دینا گوارا نہ کرے. یعنی دوسرے کے لیے جینا اور مرنا، یہ مواخات مدینہ سے آغاز ہوا. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو ارد گرد قبائل تھے ان کو جوڑا، اور امن کو فروغ دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدات کیے. اس میں پہلا معاہدہ، میری پوری کتاب ہے اس پر، اور میرے بیٹے ڈاکٹر حسن محی الدین ان کی پی ایچ ڈی سبجیکٹ پر ہے،
جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اس کی 63 آرٹیکلز ہیں۔ اس میثاق مدینہ کی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ امت کس طرح دوبارہ امن اور ترقی کی طرف بڑھ سکتی ہے، اس کی شکل کیا ہے۔ یہود کے قبائل تھے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے نصارہ قبائل تھے، ان کے ساتھ کفار و مشرکین کے قبائل تھے، ادھر سے اسلام میں مہاجرین تھے اور انصار تھے۔ حضور علیہ السلام نے پہلا ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ بنایا جس کو فرسٹ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹ کا جو پہلا آرٹیکل ہے اس میں یہ کہا، وہ تمام مسلم اور غیر مسلم قبائل جو آج اس ڈاکیومنٹ کی جو اتھارٹی ہے، اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کی چھت کے تلے آ رہے ہیں، irrespective of their faith, of their religion, of their creed, of their color، فرمایا انہم امت واحدۃ من دون الناس، باقی تمام اقوام ایک طرف، یہ تمام طبقات آج سے ایک امت ہو گئے۔ لفظ حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا امت واحدہ، یہ سارے، اور وہ کون سے قبائل تھے؟ اس میں بنو اوف تھے، اس میں بنو خزرج تھے، بنو ساعدہ تھے، بنو جشم تھے، بنو نجار تھے، بنو عمرو بن اوف تھے، بنو نبید تھے، بنو اوس تھے اور بنو حارث تھے۔ 10 قبائل میری اسٹڈی میں آتے ہیں ٹوٹل جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشن قبول کیا، مسلم اینڈ نان مسلم، اور حضور علیہ السلام نے ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل نیشن ہونے کا شرف دیا، اور لفظ استعمال کیا انتم امت واحدہ، آج سے ایک قوم ہو گئی ہے، تاکہ وہ ان پر اگر دشمن حملہ کرے گا، وہ بھلے کسی پر کرے، تو ہر ایک شخص پر حملہ تصور کیا جائے گا، ایک شخص کی زندگی بچانا ہر دوسرے شخص کی ذمہ داری تصور ہوگی۔ دکھ سکھ، پہلی بات میں نے کی کہ مسلمانوں کو کے اندر بردرہڈ پیدا کی، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ جوڑا۔ اب اگلا سٹیپ حضور علیہ السلام نے توسیع کی، ایکسپینڈ کیا، اور وہ انسانیت کی سطح پہ ایک نیا رشتہ استوار کیا، مسلم انسانیت، اور انہیں لفظ امہ استعمال کر کے فرمایا کہ یہ ایک امت ہوں گے، مگر اس میں جو الفاظ آئے ہیں تمام کتب حدیث اور کتب سیرت میں، وہ بڑے انٹرسٹنگ، بڑی توجہ طلب، اور آج کے علماء کو، آج کے اسکالرز کو، آج کے مبلغین کو، ائمہ کو، خطباء کو اور عوام الناس کو بڑی توجہ سے اس لفظ پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اگر سیرت محمدی میں ہم بلیو کرتے ہیں اور روشنی وہاں سے لینی ہے، تو ایک لمحے کے لیے اپنے فکر کو، اپنے فہم کو، اپنی محدود سوچوں کو پھینک دیں اور حضور مصطفیٰ کے قدموں پہ سرنگو ہو جائیں، سجدریز ہو جائیں، سیرت محمدی کو معیار سمجھیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرا مولوی کیا کہتا ہے، میرا امام کیا کہتا ہے، میرا عالم کیا کہتا ہے، میرا خطیب کیا کہتا ہے، میرا مدرسہ کیا کہتا ہے، میرا اسکالر پیر کیا کہتا ہے۔ ایک لمحے ان چھوٹی چھوٹی تنگ وفاداریوں کو ایک طرف کر دیں اور انہیں فنا کر کے سب سے بڑی وفاداری محمد مصطفیٰ کی، اس میں جائیں اور پوچھیں مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اب میں لفظ پڑھ رہا ہوں، سیرت ابن ہشام، کتاب الانبال، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، اور بیہقی، ابن ہشام، ابو بید قاسم بن سلام، الغرض جتنی کتابیں اٹھائیں سب میں درج۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان یہود بنی اوف امت مع المؤمنین للجہود دینہم وللمسلمین دینہم۔ یہ اہل کتاب تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ بنی اوف کے یہ قبائل جو مسلمان نہیں ہیں، فرمایا مسلمانوں اور مومنوں کے ساتھ مل کر میں انہیں ایک امت اور ایک قوم بنا رہا ہوں، ایک نیشن بنا رہا ہوں۔ مراد اس سے کانسٹیٹیوشنل نیشن ہے، ایک نیشن ہوڈ کا کانسٹیٹیوشنل تصور دیا، سٹیزن شپ کا تصور دیا، ملٹی کلچرل سوسائٹی بناتے ہوئے، انٹرفیتھ ڈائلاگ اور ٹالرنس کی بنیاد رکھتے ہوئے، اور پیسفل کو ایگزسٹنس کا فارمولہ انسانیت کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ مومنوں کے ساتھ مل کے ایک قوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مذہب اپنے اپنے ہوں گے، مذہب میں ہر کوئی آزاد ہوگا، مگر قوم ہونے کے ناطے ہر ایک شخص دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوگا، دکھ درد سب کا ایک ہوگا۔ اور
دیگر سیرت کی کتابوں میں ایک لفظ اور آیا ہے، وہ بہت سے لوگوں کے لیے جو آپ کی وساطت سے میں آج کہہ رہا ہوں بڑی حیران کن بات ہو جائے گی۔ ان تمام کتب سیرت میں ایک اور لفظ آیا ہے جو آقا علیہ السلام نے ڈکٹیٹ کرایا۔ یہاں لفظ تھا امت مع المومنین، مومنوں کے ساتھ مل کر ایک نیشن ہوں گے۔ اب دوسری روایت کے جن کو تمام ائمہ نے بلا اختلاف کیری کیا ہے، وہ فرمایا ان یہود بنی عوف امت من المؤمنین، یعنی وہ مسلمانوں میں سے ہی ایک جماعت ہوں گے۔ حالانکہ مذہب اور ہے، دین اور ہے، ملت اور ہے، مگر یہاں فرمایا من، وہاں فرمایا مع، ان کے ساتھ، یہاں فرمایا ان میں سے۔ اس پر امام ابن الاثیر الجزری نے، علامہ زمخشری نے، حافظ ابن کثیر نے، ابو عبید الحروی نے، ائمہ محدثین نے وضاحت کی ہے کہ نان مسلم ہیں، ان کو من المؤمنین کیسے فرمایا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بے شک اپنے مذہب اور ملت میں الگ ہیں، مگر آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ڈاکومنٹ کو تسلیم کر لینے کے بعد وہ مسلمانوں سے ہی ایک قوم کی طرح شمار ہوں گے، آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ان میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وضاحت کی کجماعت منہم، ان کے حقوق اسی طرح ہوں گے جیسے باقی مسلمانوں کے ہیں۔ تو اس کے تمثیل کے طور پہ فرمایا، کیوں کہ جو مصالحت ہو گئی ہے اور امن قائم ہو گیا ہے، ان جنگ بندی ہو گئی اور ان قبائل کے درمیان امن قائم ہو گیا، بینہم و بین المومنین، ان غیر مسلموں اور مومنوں کے درمیان اس امن نے اور مصالحت نے انہیں گویا ایک قوم بنا دیا ہے۔ اور اب ان کا دکھ درد انا کلمتہم واحدۃ علی عدوہم، یہ فرمایا اب ان کی زبان ایک ہوگی دشمن کے خلاف، ان کا کلمہ ایک ہوگا، ان کا ہاتھ ایک ہوگا، ان کا دفاع ایک ہوگا، کوئی حملہ کرے گا تو ایک جسم تصور کیا جائے گا۔ فرمایا رہ گیا دین اور مذہب، وہ ہر ایک کا الگ الگ ہوگا مگر بحیثیت قوم ایک ہوں گے۔ یہ میں نے تو صرف ایک آرٹیکل کوٹ کیا ہے آؤٹ آف 63 آرٹیکلز میثاق مدینہ کا، کہ سیرت محمدی کو اگر سمجھنا ہے تو اس کی اصل روٹ سے، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے سمجھنا چاہیے۔ اور جو میں نے یہ جو میثاق مدینہ کو کوٹ کیا، اس پر آپ کے لیے ایک بڑا اورینٹلسٹ میں سے ایک بڑا شاندار ریفرنس دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے نہ صرف مسلمانوں کے اندر یکجہتی کی بنیاد رکھی اور امن کی، بلکہ پہلی ہستی ہیں صفحہ ہستی پر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جنہوں نے انسانیت کا افق متعارف کرایا۔ آپ سے قبل اس دنیا معاشرے میں کیا تھا؟ ٹرائب تھا، یعنی قبیلہ تھا، یا قبیلے کی وفاداری تھی، یا سلطنت تھی بڑے لوگوں کی اور سلطنت کی وفاداری تھی، یا مذہب تھا، مذہب کی وفاداری تھی، یا ٹریڈیشن رسم و رواج تھا، اس کی وفاداری تھی۔ انسانیت نام کی کوئی شے نہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اور ان سے بڑھ کر عالم انسانیت کو انسانی فاؤنڈیشنز فراہم کی۔ اس وجہ سے کوپر اینڈ میکسویل، ان دونوں نے کتاب لکھی ہے، اے کرسچن انٹروڈکشن ٹو اسلام، یعنی ایک مسیحی وہ کس طرح اسلام کو دیکھتا ہے اور انٹروڈکشن اس کو کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کوپر اور میکسویل نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا۔ وہ لکھتے ہیں ہی واز اے لیڈر آف ریلیجیس افیئرس ایز دا فارمز اینڈ پریکٹسز آف دا بلیورز ور اسٹیبلشڈ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز اے لیڈر آف پولیٹیکل افیئرز ایز رول آف لائف، میرج، انہیریٹنس، کامرس، وار اینڈ فارن ریلیشنز ور فکسڈ۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک مسلمانوں کے اندر ایک چھوٹی سطح پر اپنی سیرت کا عکس دیا کہ وہ ایک جسم کے طور پہ ہو کے رہیں، کہ اگر ایک عضو کو درد ہو تو سارا جسم مبتلا درد ہو جائے۔ یہ درد نہیں رہی اس وجہ سے جو ہم کیوں لٹ گئے، کیوں پریشان حال ہیں، کیا امت ایک انسانی جسم کے اعضاء کی طرح ہے؟ چھوڑ دیں، ہمارا ملک، اپنا معاشرہ کیا ایک انسانی اعضاء کی طرح ہے؟ ایک کا درد دوسرے کو، ہم تو ایک دوسرے پر گولیاں چلاتے ہیں، ہماری زبانیں تلواریں ہیں،
ہمارے سوچیں ایک دوسرے کے لیے گولی بندوق ہے، ہم ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں. ہمارا تعلق کیا ہے سیرت محمدی کے ساتھ؟ سوائے اس کے کہ ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں، ہم نے سر پہ امامے باندھ رکھے ہیں، ٹوپیاں باندھ رکھی ہیں، ہم لمبے جبے پہنتے ہیں، ہم نے مسجدوں کی تعمیر کر رکھی ہے، مدرسے بنا رکھے ہیں، ہم قال اللہ و قال رسول کا لفظ بولنا جانتے ہیں. کیا فقط اس رسم و رواج کو پورا کرنے سے مسلمانیت قائم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یہ سارا کچھ دھوکہ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ. اس بحران سے نکلنے کا راستہ فقط سیرت محمدی ہے. اور سیرت محمدی کے میں 7 نکات بتاتا ہوں کہ علماء، اساتذہ، طلباء اور لوگ پڑھیں. مواخات مدینہ میں نے ریفر کر دیا، میثاق مدینہ میں نے ریفر کر دیا، اس کے بعد معاہدہ حدیبیہ، اس کو پڑھیں. کس طرح آقا علیہ السلام نے جنگ بندی کے ذریعے اس جنگجو قبائل پر مشتمل معاشرے کو جنگ کی آگ سے نکالا اور 10 سالہ جنگ بندی کے ساتھ ایک قیام امن کی بنیاد رکھی. یہ وہ وقت ہے جب حدیبیہ سے پلٹے، عمرہ ہونے نہیں دیا گیا، احرام اتار دیے، قربانیاں حدیبیہ میں کر دیں، اور لوگ ظاہری طور پہ سمجھ رہے تھے کہ ناکام پلٹ رہے ہیں، مایوس تھے، سر جھکے ہوئے تھے، ڈس اپوائنٹڈ تھے. اس کیفیت میں سورہ الفتح کی آیت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے روشن فتح آپ کو عطا کر دی. صحیح بخاری، مسلم اور کتب حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ عمرہ کرنے جا نہیں سکے، مکہ بین تھا، واپس پلٹ کے آ گئے ہیں اور معاہدہ یہ کر لیا ہے، تو فتح کیسے ہو گئی؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں لوگوں، تم فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہو، جبکہ ہم یعنی صحابہ کرام فتح سے مراد اس قیام امن کا جو دروازہ کھولا تھا محمد مصطفیٰ نے، ہم اس کو فتح مبین لیتے ہیں کہ حدیبیہ میں قیام امن کا ایسا دروازہ کھلا کہ اس نے ساری فتوحات کے دروازے کھول دیے، جنگ بند کر دی، جنگ بند کر دی اور امن کے ہتھیار سے لوگوں کے دل فتح کر لیے. تو اس معاہدہ حدیبیہ کو اس اینگل سے دیکھیں، پھر معاہدہ فتح خیبر کو پڑھیں، پھر خطبہ فتح مکہ کو پڑھیں، فتح مکہ، اس کے بعد خطبہ حجت الوداع کو، اور پھر آقا علیہ السلام کے وہ معاہدات جو آپ نے دنیا میں قیام امن کے لیے معاہدات کیے، ان کو پڑھیں. میں اختصار سے صرف ان کا نام لیتا ہوں چونکہ ٹائم شارٹ ہے، تاکہ اہل علم کی کانوں تک آواز پہنچ جائے. پورے 10 برس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درجنوں معاہدے کیے نان مسلم قبائل کے ساتھ، امن اور مصالحت کے. پہلا تو میثاق مدینہ ہو گیا. 2 ہجری سفر میں قبیلہ بنو دمرہ، اب یہ سب غیر مسلم ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا کر معاہدات امن فرما رہے ہیں، مصالحت فرما رہے ہیں. کہاں ہے آج کا مذہبی ذہن جو اپنے مسلمان بھائی کی بھائی سے مصالحت کرنے کا روادار نہیں، مسلمان سے ہم کلام ہونے کا روادار نہیں، دوسرے مسلک سے بات کرنے کا روادار نہیں؟ پہلے تو یہ تھا، اب تو تباہی کی انتہا ہے کہ ودن مسلک، ایک مسلک کے اندر ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے اور کافر بنا رہے ہیں. کہاں یہ سوچ اور کہاں تاجدار کائنات کے قیام امن کی سوچ؟ بدو دمرہ کے ساتھ جا کے معاہدہ کیا، اور آقا علیہ السلام وہاں 1 ہفتہ بیٹھے رہے، مذاکرات کر کے معاہدہ امن کر کے آئے. پھر بنو زرع کے ساتھ معاہدہ کیا، بنو ربع کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ بھی 2 ہجری میں ہوا. 6 ہجری میں حدیبیہ میں مشرکین نے مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کے بعد پھر 7 ہجری میں خیبر کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد پھر اگلے سن 8-9 ہجری میں طائف کے لوگوں سے معاہدہ کیا، نان مسلم تھے، میں پھر دہرا رہا ہوں، نان مسلم، اور بنو ثقیف کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کو مراعات دیں تاکہ وہ اسلام کے قریب آ سکے. 8 ہجری میں نصارہ نجران کے ساتھ معاہدہ کیا، نجران کے ساتھ. پھر آقا علیہ السلام نے، اور وہ نجران کے جب وفد آیا تھا انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا چاہی، حضور علیہ السلام نے اجازت دی اور صحابہ کو روک دیا، منع نہ کرنا. اتنی مذہبی آزادی دی. ہمیں اپنے دلوں میں اتنی وسعت پیدا کرنی ہوگی، اپنے رویوں میں، اپنی سوچوں میں، تب سیرت محمدی کے قریب جائیں گے. پھر
9 ہجری میں آقا علیہ السلام نے بنو جنبا سے معاہدہ کیا، بنو حینا سے معاہدہ کیا، بنو مقنا سے معاہدہ کیا، بنو ایلا سے معاہدہ کیا، بنو جربا سے معاہدہ کیا، بنو ازرو سے معاہدہ کیا۔ یہ سارے نان مسلمز ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کی، اپنے ذمے لی۔ اہل شام سے معاہدے کیے، اہل یمن سے معاہدے کیے، جو سمندری کناروں پر ساحل پر آباد تھے ان سے معاہدے کیے، بنو الخشخاش سے معاہدہ کیا، اور جو دیگر اہل کتاب کے ٹرائب سے ان سے معاہدہ کیے، بنو تہامہ سے معاہدہ کیے، بنو غفار سے معاہدے کیے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کتنے غیر مسلم قبائل ہیں۔ ہم نے آقا علیہ السلام کو مسجد نبی میں صرف خطبہ جمعہ دیکھا ہے، ہم نے حدیث نبوی دیکھی ہے، ہم نے اصحاب صفہ کا دیکھا ہے، مگر انٹرنیشنلی پورے عالم کو امن دینے والا نبی، پوری دنیا سے جنگ کی نفرتوں کی آگ ختم کرنے والا نبی، انسانیت کو ترقی دینے والا نبی، ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ان گوشوں کو جاگ کر نہیں دیکھا۔ نہ مدرسہ میں جاگتے ہیں، نہ ایسی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ مسجد میں اس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ دیے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو خطبہ حجت الوداع تھا وہ تو ان میں سے ایک تھا جس میں آقا علیہ السلام نے ظالمانہ نظام کو منسوخ فرما دیا، فرمایا میں اپنے قدموں سے رون دیتا ہوں ہر ظلم کو، عالمی امن کے قیام کا چارٹر دیا، تمام انسانوں کی برابری کا حکم دیا، اقتصادی استحصال ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ کیا، حقوق نسواں دیے اور عورت کو حرمت و عزت دی، زیر دست افلاس زدہ اور کمزور انسانیت کو بلند کیا، اپنے برابر بنایا۔ یہ خطبہ حجت الوداع کا کرکس تھا۔ جب امن دے دیا، علم دے دیا، کردار دے دیا، تو پھر ترقی کا راستہ نکلنا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کو 100 سال نہیں گزرے تھے کہ مشرق سے مغرب تک محمدی جھنڈا لہرانے لگا، سب کو فتوحات کے راستے ملے۔ آج بھی ہم اس طرح کر سکتے۔